الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت انا خاتم النبیین صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی، میں نے برکت کے لیے ایک آیہ مبارکہ سورہ نجم کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس سے پہلی آیت میں یہ فرماتا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ میرا حبیب اپنی خواہش سے بولتا نہیں ہے، جو اس کا بولنا ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کر دیں وہ برحق ہے، خواہ وہ قرآن پاک کی شکل میں ہو یا حدیث پاک کی صورت میں۔ ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے ساری چیزوں کو ماننا وہ ضروری ہے۔ ہم قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں، حدیث پاک کو بھی، اور برکت کے لیے یہ حدیث پاک میں نے ذکر کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو اب یہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا رہے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ ہماری رہنمائی کرتی رہیں گی۔ یہ میں نے بخاری شریف 20واں پارہ 21ویں جز یہ شروع ہو رہی ہے، اس کے بھی پارے اور حصے بنائے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں یہ جز 21 کی ابتدا ہے، اور اس میں جو باب باندھا گیا ہے وہ ہے باب فضل فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی فضیلت کا باب۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ باب باندھا ہے، باب فضل فاتحۃ الکتاب۔ چونکہ پہلے درس قرآن وہ ہوتا رہا، سورہ فاتحہ کی تفسیر پہلے وہ بیان کی گئی، درس دیا گیا، اب سورہ بقرہ کو شروع کر دیا گیا ہے، تو مناسب میں نے یہی سمجھا کہ درس حدیث میں بھی سورہ فاتحہ کی فضیلت کا جو باب ہے، اور بخاری شریف جو سیاہ ستہ میں سے کتاب ہے اور اول درجہ کی کتاب ہے، پھر سیاہ ستہ 6 کتابیں حدیث پاک کی ہیں جن کو کہا جاتا ہے
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ 6 حدیث کی کتابیں ہی صحیح ہیں، ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں جو احادیث ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، نفی نہیں مقصود، لیکن ان 6 کے اوپر اتفاق ہو گیا علماء کا، محدثین کا، کہ وہ ان کو صحیح حدیثوں میں سے شمار کرتے ہیں، اس بنا پہ ان کو صحہ ستہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے اور منتخب کی گئی کتابیں چھانٹی کر دی گئیں، وہ 2 کتابیں ہیں ان 6 کتابوں میں سے، اور وہ 2 کتابیں ان کو کہا جاتا ہے صحیحین، اور صحیحین میں بخاری شریف بھی ہے اور مسلم شریف بھی ہے، تو بخاری اور مسلم دونوں کو صحیحین کہتے ہیں۔ اب یہ بخاری شریف یہ صحیحین میں بھی ہے، اور پھر بعض اعتبار سے بخاری شریف کا درجہ وہ بڑھ کر ہے باقی احادیث کی کتابوں میں سے، اور بعض شرائط کے مطابق دیکھا جائے اور علماء کہتے ہیں بعض اعتبار سے مسلم شریف جو ہے اس کو ترجیح وہ ملتی ہے۔ تو بہر صورت ہم سب کو مانتے ہیں، ساری کتابیں جو بھی حدیث پاک کی ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں جو موضوع حدیثیں ہیں اور جن کے بارے تحقیق کی گئی اور بتا دیا گیا ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی ایسی حدیثیں ہیں کہ جو فضیلت میں شمار کر لی جاتی ہیں اور ان کو مان لیا جاتا ہے، تسلیم کر لیا جاتا ہے، جن میں فضیلت کی باتیں ہوں، لیکن احکام کی جو احادیث ہیں وہ ہر ایک وہ نہیں مانی جاتی، اس کے لیے الگ الگ وہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ بہر صورت یہ جو باب جز 21ویں جز کی یہ پہلا باب ہے، اور یہ باب یہ جو ابواب ہوتے ہیں وہ مختلف کتابوں کے اندر ہے۔ یہ بظاہر کتاب نام تو ایک ہے بخاری شریف، لیکن اس کتاب کے اندر کئی کتابیں ہیں، عنوان باندھے گئے ہیں، حصے گویا کے بنائے گئے ہیں، ان کا نام کتاب رکھ دیا گیا ہے، اور یہ کتاب ہے فضائل القرآن۔ اس کتاب کے اندر پھر آگے کئی باب ہیں، تو جو باب آج ہم نے جس کا ذکر کرنا ہے وہ کتاب فضائل القرآن کا ایک باب ہے، باب فضل فاتحۃ الکتاب، آج ہم اس کا ذکر کریں گے۔ یہ کتاب جو ہے جس کتاب کے تحت یہ باب ذکر کیا گیا، عنوان باندھا گیا، یہ کتاب بھی فضائل القرآن کے نام سے ہے، کتاب و فضائل القرآن، قرآن پاک کی فضیلتوں کی کتاب، یعنی یہ کچھ حصہ ایسا ہے کہ جس میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے احادیث کو جمع کیا ہے اور ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر، اور اس میں مختلف الگ الگ باب باندھے ہیں۔ تو قرآن پاک کی فضیلت وہ سب پہ عیاں ہے، واضح ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ باقی کتابوں کو فضیلت حاصل نہیں۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ باقی سورتوں کو اس انداز میں فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ہے بھی کتاب کے شروع میں، قرآن پاک کی ابتدا میں سب سے پہلے آ جانا سورت کا، یہ بھی ایک فضیلت والی بات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، ایک امام مقرر کیا جاتا ہے، امام مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے، تو امام کو باقی سارے مقتدیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ ہیں ساری بندے اللہ کے، ہیں وہ نماز پڑھنے والے جتنے بھی سب نمازی ہیں، سب اہل ایمان ہیں، سب اللہ کے گھر میں آئے ہیں، مسجد میں ہیں، لیکن جو آگے مصلی امامت پہ کھڑا ہو گیا وہ چونکہ آگے ہے تو اس لیے اس کا درجہ اور مقام جو ہے دوسروں کی بنسبت وہ اونچا ہے، بڑھ کر ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ یہ بھی قرآن پاک کی ابتدا میں ہے،
تو اس کی فضیلت اس کے نام سے ظاہر ہے۔ یہ جو باب باندھ ہے کہ باب و فضل فاتحۃ الکتاب، یہاں عنوان یوں نہیں باندھا گیا کہ باب و فضل سورۃ الفاتحہ، کہ بس سورہ فاتحہ کی فضیلت کا باب، بلکہ فاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے۔ اور الکتاب الف لام آ گیا، یہ کتاب معین ہے، اس سے کتاب سے مراد کتاب اللہ، اور کتاب اللہ بھی قرآن مجید مراد ہے۔ تو فاتحۃ الکتاب کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک جس صورت سے آغاز ہو رہا ہے، اور کتاب کے اندر جو سب سے پہلی صورت ہے کہ قرآن پاک کا جس صورت سے افتتاح ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے، وہ صورت، اور وہ آغاز کس صورت سے ہو رہا ہے؟ اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس کی فضیلت کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، باب فضل فاتحۃ الکتاب۔ اب یہاں پہ باب فضل فاتحۃ الکتاب یہ باب باندھ ہے، لیکن اس سے پہلے کتاب التفسیر بھی یہاں پہ ذکر کی گئی ہے۔ کتاب التفسیر یعنی قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور مختلف آیتوں کی تفسیر کی ایک کتاب بھی امام بخاری نے اس سے پہلے باندھی ہے۔ یہ فضائل القرآن کی کتاب بعد میں ہے، لیکن اس سے پہلے کتاب التفسیر ہے، اور اس کتاب التفسیر کے اندر مختلف صورتوں کا ذکر کیا گیا احادیث کی روشنی میں، اور مختلف آیتوں کے حوالے سے اس میں ذکر کیا گیا۔ اب اس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی جو صورت ذکر کی ہے، تفاسیر کے اندر بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہی کو ذکر کیا گیا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو ذکر کیا حدیث پاک کی روشنی میں، اور اللہ جل مجدہ الکریم اس نے بھی گویا کہ آغاز سورہ فاتحہ سے کیا، اور یہ جو تفسیر کی گئی ہے احادیث کی صورت میں، اس کا آغاز بھی وہ سورہ فاتحہ سے کیا گیا ہے۔ اب کتاب التفسیر یہ صفحہ نمبر 642 ہے، بخاری شریف کی یہ دوسری جلد ہے، اور اس کے اندر کتاب التفسیر کو ذکر کر کے پھر آگے امام بخاری انہوں نے برکت کے لیے ذکر کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف کو ذکر کر دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الرحمن اور الرحیم کی تھوڑی سی بات کی ہے انہوں نے۔ پھر جو سب سے پہلا باب باندھا ہے انہوں نے کتاب التفسیر کے اندر، وہ بھی یہ ہے باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، باب جو کچھ آیا سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ یہاں بھی فاتحۃ الکتاب ہی ذکر کیا ہے، فاتحۃ الکتاب کے بارے میں جو کچھ آیا، جو کچھ آیا کا مطلب یہ ہے احادیث میں جو کچھ آیا، روایات میں جو کچھ آیا، اس کا باب، کیونکہ اس پوری کتاب کے اندر بخاری شریف کے اندر احادیث ہی کو بیان کیا گیا ہے مختلف ابواب کے تحت، تو اس لیے جب بھی کوئی باب باندھا جاتا ہے اور اس میں کسی کے آنے کا ذکر ہوتا ہے کہ اس باب میں یہ چیزیں آئیں گی، وہ حدیث سے ہی مراد آتی ہیں۔ ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، پہلا باب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب کے بارے میں جو کچھ آیا۔ باب تو یہ بند ہے، لیکن ساتھ کچھ باتیں اور بھی ذکر کر دی ہیں، احادیث کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ باب باندھ دیا کہ فاتحۃ الکتاب کے بارے میں جو کچھ آیا اس کا باب، پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا وسمیت ام الکتاب، کہ یہ جو فاتحۃ الکتاب کا میں نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ باب جو ہے فاتحۃ الکتاب کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کا یہ باب ہے، تو ساتھ یہ بھی بتا دیا اس سورت کا نام ام الکتاب بھی رکھ دیا گیا ہے، اس سورت کا نام
الکتاب بھی رکھ دیا گیا، یہ امام بخاری علیہ رحمہ وہ یہ بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ، اور وہ یہ کہتے ہیں اس کا نام ایک الکتاب بھی وہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس کا نام الکتاب کیوں رکھا گیا، آگے وجہ بھی امام بخاری خود بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لِأَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ، کیونکہ مصاحف کے اندر، مصحف قرآن مجید کو کہتے ہیں، مصاحف کے اندر جب بھی قرآن پاک لکھا جاتا ہے تو اس کی کتابت پہلے کی جاتی ہے، اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو لکھا جاتا ہے، پھر آگے باقی صورتوں کو لکھا جاتا ہے، چونکہ آغاز وہ اس صورت کے ساتھ ہوتا ہے قرآن مجید کا لکھنے میں، تو جب آغاز اس کے ساتھ ہوتا ہے، لکھی سب سے پہلے یہ صورت جاتی ہے، تو پھر یہ صورت گویا کہ پہلے ہے اور باقی سارا قرآن مجید وہ بعد میں ہے۔ جس طرح ماں پہلے ہے، ماں کا وجود پہلے ہے اور اس کی اولاد وہ بعد میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد پہلے ہو اور ماں جو ہے وہ بعد میں آئے، بلکہ ماں کا وجود پہلے ہے اور اس کے بعد اولاد ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید میں سب سے پہلے ہے، اس لیے اس کا نام الکتاب بھی رکھ دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ وجہ بتا دی لِأَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ، اور دوسری وجہ یہ بھی بتا دی وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ، کہ نماز کے اندر اس کی قرات جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر، اور قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں اور بھی صورتیں پڑھ لی جاتی ہیں، آیتیں پڑھ لی جاتی ہیں، لیکن اور آیتوں کو یا صورتوں کو بعد میں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ جس کو پہلے پڑھا جاتا ہے۔ قرات اس کی بھی ہوتی ہے، قرات اس کے علاوہ اور آیتوں کی یا صورتوں کی بھی ہوتی ہے نماز کے اندر، لیکن نماز کے اندر جب قرات ہو رہی ہوتی ہے تو قرات کے وقت پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام الکتاب رکھ دیا گیا ہے، الکتاب۔ تو یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو قرات میں پہلے، وگرنہ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو شروع میں تو سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھی جاتی ہے ثنا، اور یہ ثنا تو پہلے ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ نماز میں قرات کے اعتبار سے ابتدا وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، قرات سورہ فاتحہ کی ہوتی ہے۔ قرات کہتے ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کو، تو قرآن مجید کا جو پڑھنا ہے قرات قرآن جو ہے اس میں پہلے سورہ فاتحہ کی قرات ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام الکتاب رکھ دیا گیا۔ تو یہ میں نے دو ابواب کا ذکر کر دیا، مناسبت چونکہ آپس میں پائی جاتی ہے اس بنا پہ۔ یہ جز 18 کے اندر ہے، 18واں پارہ جو ہے بخاری شریف کا، اس کے اندر یہ کتاب التفسیر کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں پہلا باب وہ یہ ہے باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، اور ادھر کیا ہے کہ جو میں نے جز 20 کا 21 کو ابتدا میں پہلا باب ذکر کیا وہ ہے کتاب فضائل القرآن، اس کا باب، لیکن وہ پہلا باب نہیں، اس سے پہلے اور بھی کئی باب ہیں، تو وہ جو پہلا باب اس اعتبار سے ہے کہ جز 21 کا وہ پہلا باب ہے، 21ویں پارے کا پہلا باب یہ ہے، تو اب وہ بھی ایک اعتبار سے پہلا باب، یہ بھی ایک اعتبار سے پہلا باب ہے۔ تو پہلے والی بات چونکہ انہوں نے کر دی امام بخاری نے کہ اس کا نام بھی ایک الکتاب رکھ دیا گیا ہے، اور الکتاب کیوں نام رکھا گیا، اس میں وہ ابتدا کا ذکر کر دیا ہے کہ لکھنے میں بھی پہلے ہے، قرآن مجید میں اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، اور نماز کے اندر قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، تو نماز میں قرآن پاک کو پڑھنے میں بھی اس کی تلاوت پہلے ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں
تو یہ جو 2 باب باندھے گئے ہیں، ان باب کے باندھنے میں بھی ابتدا کا وہ اس کو مد نظر رکھا گیا، ابتدا کو کیسے کہ وہ ایک باب جو باندھا، باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، وہ کتاب التفسیر کے بعد اس میں اس کتاب کے تحت پہلا باب ہے، اور یہ جو دوسرا باب باندھا ہے باب فضل فاتحۃ الکتاب، یہ جز 21ویں کا پہلا باب ہے۔ اور پھر اس باب کے تحت حدیث پاک کیا ہے؟ اب ہم اس حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس میں سند پہلے بیان کی گئی ہے۔ سند کیا ہوتی ہے؟ امام بخاری اپنے استاد کا ذکر کریں گے اور وہ اپنے استاد کا ذکر کریں گے، وہ اپنے استاد کا، جو حدیث پاک آگے ذکر آئے گی اس کو متن کہتے ہیں، حدیث کا متن۔ اور یہ جو پہلے نام لیے جاتے ہیں اساتذہ کے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں سند، اسناد۔ تو سند یہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اس سند کے اندر امام بخاری وہ اس ترتیب سے، ہر حدیث کے بیان کرنے والے اساتذہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ امام بخاری نے بس ایک ہی سے پڑھا تھا، ان کے ایک ہی استاد تھے اور انہوں نے جن سے پڑھا تھا اور بیان کیا امام بخاری کو حدیثیں، وہ ان کے استاد بھی وہ ایک ہی تھے اور پھر ان کا جو آگے استاد ہیں وہ بھی ایک ہی تھے، ایسی بات نہیں۔ تو امام بخاری کے جو استاد ہیں انہوں نے مختلف حدیثیں بیان کی امام بخاری کو، تو اس میں کوئی حدیث جو بیان کی وہ انہوں نے کسی ایک استاد سے سنی، کسی دوسری حدیث کو انہوں نے بیان کیا تو وہ حدیث انہوں نے کسی اور استاد سے سنی تھی۔ تو امام بخاری کے استاد بتاتے ہیں، امام بخاری بھی بتاتے ہیں یہ حدیث مجھے فلاں استاد نے بیان کی، اور حدیث جب آئی تو انہوں نے بتایا یہ حدیث مجھے فلاں استاد نے بیان کی، اور کوئی حدیث آئی تو اس کے بارے میں امام بخاری نے بتایا کہ یہ حدیث مجھے وہ اور استاد نے بیان کی۔ ایسے ہی پھر آگے بھی فرق آ جاتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ میرے جو استاد ہیں انہوں نے بتایا مجھے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے فلاں استاد نے بیان کی، اور کبھی کسی حدیث کے بارے میں اسی استاد کے بارے میں امام بخاری نے یوں ذکر کر دیا کہ میرے اس استاد نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں استاد نے یہ حدیث بیان کی۔ تو یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کے اندر سند میں فرق ہے۔ وہ جو حدیث پاک ذکر کی گئی کتاب التفسیر کے اندر پہلی حدیث، اس میں امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا مسدد، اس حدیث فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی مسدد نے، اپنے استاد مسدد کا ذکر کیا، اور آگے کہا قال حدثنا یحییٰ، میرے استاد امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد مسدد نے فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ نے، یعنی یحییٰ قطان نے ہمیں حدیث بیان کی، اور یحییٰ جو میرے دادا استاد ہیں انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے شعبہ سے، شعبہ بن حجاج سے، اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ مجھے حدیث بیان کی خبیب بن عبد الرحمن نے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ مجھے یہ روایت بیان کی، حدیث بیان کی حفص بن عاصم نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ روایت بیان کی مجھے ابو سعید بن معلّہ نے، یہ صحابی۔ تو صحابی تک یہ بات پہنچ گئی، سند پہنچ گئی، ابو سعید بن معلّہ سے یہ روایت ہے۔ اساتذہ درمیان میں مختلف ہیں، بلکہ پہلے استاد ہی اس میں فرق آ گیا۔ امام بخاری نے مسدد کا ذکر کیا، ہمیں یہ حدیث بیان کی مسدد نے، اور آگے اور اساتذہ کا ذکر ہوا۔ اور یہ جو باب و فضل فاتحۃ الکتاب ہے، اس باب کے تحت جو سند بیان کی، اس سند کے اندر جو آخری راوی ہیں وہ وہی ہیں، صحابی جو ہیں وہ وہی ہیں، حدیث بیان کرنے والے وہی ہیں، لیکن اس کے بعد جو اساتذہ ہیں ان میں فرق تھا۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے اس سند کو بھی بیان کیا۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا شعبہ
قال حدثني خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی سعید بن المعلی۔ اب اس کے اندر پہلے راوی اس میں فرق آ گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے، علی بن عبداللہ نے، ادھر تھا کہ حدیث ہمیں بیان کی مسدد نے، اور ادھر ہے ہمیں حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے۔ اچھا، علی بن عبداللہ جو استاذ ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید نے، یحییٰ بن سعید نے۔ آگے ادھر بھی استاد جو ہیں یعنی دادا استاد وہ یحییٰ ہیں، وہ یحییٰ ہیں، لیکن ادھر یحییٰ بن سعید ہیں اور ادھر صرف ذکر کیا یحییٰ کا، یحییٰ قطان کا۔ پھر آگے یحییٰ کے جو استاد ہیں پردادا استاد، ادھر ذکر ہوا شعبہ کا، اور ادھر بھی حدثنا شعبہ کہ دادا استاد اس روایت کے اندر بھی وہ ایک ہی ہیں۔ پھر شعبہ کے بعد ذکر کیا استاذ کا خبیب بن عبد الرحمن کا، اور دوسری سند کے اندر وہاں بھی خبیب بن عبد الرحمن کا ہی ذکر ہے۔ خبیب بن عبد الرحمن کے بعد جو استاذ ہیں وہ بھی وہی ہیں، ادھر بھی حفص بن عاصم ہیں اور ادھر بھی حفص بن عاصم ہیں، اور پھر انہوں نے جو بیان کیا وہ صحابی ہیں، وہ بھی ایک ہی ہیں دونوں روایتوں میں، ابو سعید بن معلی، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ صرف امام بخاری کے ایک استاذ میں فرق ہے، لیکن آگے سند وہ ایک ہی طرح کی ہے۔ الفاظ کے ہیں، قال ابو سعید بن معلی وہ فرماتے ہیں، یہ ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کنت اصلی فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ۔ وہ فرماتے ہیں کنت اصلی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، اور وہ جو پہلی روایت ہے کتاب التفسیر کے اندر جو باب ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ابو سعید بن معلی انہوں نے فرمایا کنت اصلی فی المسجد، اس میں مسجد کا بھی اضافہ ہے۔ جیسے قرآن پاک ہوتا ہے نا، اس کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں، ایسی احادیث میں الفاظ بعض بدلے ہوئے ہوتے ہیں، ایک روایت کے اندر الفاظ اور ہوتے ہیں دوسری میں اور ہوتے ہیں، تو اس میں بھی وہ مختلف روایتوں کو جمع کر کے دیکھا جاتا ہے اور ایک مفہوم نکالا جاتا ہے، اور بعض اوقات بظاہر لگتا ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو تطبیق کی جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک کی کئی آیتیں منسوخ ہوتی ہیں، کئی ناسخ ہوتی ہیں، ایسے ہی احادیث کے اندر بھی کوئی پہلے کی بات ہوتی ہے، کوئی بعد کی بات ہوتی ہے، کسی روایت کے اندر ایک بات آ گئی وہ منسوخ ہو گئی، اور کسی روایت کے اندر ایک بات آئی وہ بعد کی بات ہوتی ہے، تو اب عمل جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی الفاظ وہ دونوں پہ ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ آ گیا بیان کرنے والے صحابی ایک ہی ہیں بخاری شریف کے اندر، ابو سعید بن معلی وہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں یہ آ گیا وہ فرماتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ ذکر کر دیا۔ فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور دوسری روایت میں ہے فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک روایت میں رسول اللہ کا لفظ ہے، ایک روایت میں النبی کا لفظ ہے، باقی اسی طرح ہی مطلب ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ ابو سعید بن معلی صحابی نے اس حدیث کو جب بیان کیا تو وہ مختلف وقتوں میں بار بار بیان کیا ہوگا، کبھی آپ نے یوں فرما دیا ہوگا دعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی فرمایا ہوگا دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے جو بیان کرنے والے ہیں انہوں نے بھی آگے کبھی بیان کر دیا ہو دعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید بن معلی نے کہا مجھے نبی پاک نے بلایا،
اور کبھی انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو یوں بیان کیا ہو کہ ابو سعید بن معلیٰ نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، الفاظ میں فرق ہے تو اس میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کبھی اس طرح بیان کر دیا ہو کبھی اس طرح۔ اچھا، نبی پاک نے مجھے بلایا، ابو سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں، تو فلم اجیب ہو، میں نے اس کا جواب نہ دیا، میں نے نبی پاک کے بلانے کا جواب نہ دیا۔ جواب نہ دیا کا مطلب کیا کہ میں نہ بول کے آپ کو جواب میں کچھ کہا، نہ ہی میں نے آپ کے بلانے پہ آپ کے پاس گیا، آپ کے قریب گیا کہ آپ نے بلایا ہے تو میں چلا جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں فلم اجیب ہو، میں نے آپ کو جواب نہ دیا۔ دونوں روایتوں کے اندر الفاظ ایسے ہی ہیں، فلم اجیب ہو، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک کے اندر وہ بات کو چھوڑ کے آگے ذکر کر دیا گیا، جبکہ پہلی جو روایت ہے اس میں الفاظ یہ آتے ہیں، اس میں بھی ایسے ہی ہے، فقلت یا رسول اللہ، کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی جب میں نے یہ بات یہاں حذف ہے، نماز میں نے پوری کر لی، نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں، میں نے بلایا تھا آیا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا عرض کیا؟ میں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی کنت اصلی، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے جواب دیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اور ادھر کیا ہے، اس روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ میں نے یہی کہا یا رسول اللہ انی کنت اصلی، یہ الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں، کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اور یہ ایک حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ وہ ایک حدیث پاک کو کئی بار بھی لے آتے ہیں، اگر استادوں میں فرق آ گیا نا تو پھر بھی وہ حدیث کو لے آتے ہیں، بات تاکہ پکی ہو جائے۔ تو جیسے قرآن پاک پڑھنے سے دل وہ سیر نہیں ہوتا، دل چاہتا ہے کہ اور بھی پڑھیں اور بھی سنیں، ایسے ہی حدیث پاک میں بھی ایک چاشنی ہے، مٹھاس، محبت والے وہ یہ کہتے ہیں یہ باتیں نبی پاک کی ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ بار بار اس کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے کئی حدیثیں وہ بار بار ذکر کی ہیں، ایک جگہ پہ ایک کتاب کے اندر، پھر کسی اور کتاب میں، ایک کتاب کے اندر ہی دو بار ذکر کر دیں، تو یہ ان کا ایک اپنا وہ چاہت اور ان کی محبت ہے۔ تو آپ نے یہ دو حدیثیں ذکر کی، ایک تیسری روایت یہی ابو سعید معلیٰ کی، انہوں نے یہ صفحہ 669 پر بھی ذکر کر دی ہے، کتاب تفسیر کے اندر ہی۔ اور یہ باب کیا ہے؟ باب انہوں نے یہ بند ہے، باب و قولہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، باب انہوں نے یہ باندھ دیا، اللہ تعالیٰ کا یہ قول قرآن پاک، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو، اذا دعاکم، جب وہ تم کو بلائے، لما یحییکم، واسطے اس کے جو وہ تم کو زندگی دیتے ہے، وہ رسول تمہاری اصلاح کرتا ہے، لما یحییکم۔ اس آیت کو باب باندھا، اس آیت کو ذکر کر کے امام بخاری نے، اور پھر آگے حدیث کو ذکر کیا۔ یہ جو حدیث پاک ذکر کی ہے، اس میں جو سند بیان ہوئی ہے اس میں ایک تیسرے استاد ہیں امام بخاری کے، ان کا حوالہ دے کے انہوں نے بیان کیا۔ اس میں کیا ہے؟ حدثنی اسحاق، مجھے اسحاق نے بیان کیا،
اسحاق فرماتے ہیں مجھے روح نے بیان کیا، یہ استاد بھی بدلے ہوئے ہیں، دادا استاد۔ پھر آگے اسی طرح کہ وہ کہتے ہیں ہمیں شعبہ نے روایت بیان کیا حدیث خبیب بن عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حفص بن عاصم کو حدیث بیان کرتے ہوئے ابو سعید بن معلیٰ سے، وہ کہتے ہیں کن تو اصلی، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کن تو اصلی، یہ الفاظ ان دو حدیثوں میں بھی تھے، اس میں بھی یہ ہے کن تو اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ لیکن وہ جو پہلے دو حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں ان کے اندر صرف یہ ذکر تھا مجھے نبی پاک نے بلایا، ایک روایت میں تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن یہ جو تیسری روایت ہے اس کے اندر یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ ابو سعید فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، یہ الفاظ بھی اس میں آتے ہیں۔ اور جب گزرے فدعانی، آپ نے مجھے بلایا، فلم آتے ہی، اس میں الفاظ یہ ہیں فلم آتے ہی، میں آپ کے پاس حاضر نہ ہوا۔ ان دو روایتوں میں الفاظ یہ تھے فلم اجیبہ، میں نے نبی پاک کو جواب نہ دیا۔ اس روایت میں الفاظ ہیں فلم آتے ہی، میں نبی پاک کے پاس حاضر نہ ہوا۔ اچھا، جب حاضر نہ ہوا، دوسری دو روایتوں میں وہ الفاظ نہیں ہیں، اس روایت میں وہ بھی ہیں، اور وہ کیا کہ فرماتے ہیں حتی صلیت، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، میں نے نماز پڑھ لی۔ یہ الفاظ دوسری دو روایتوں میں نہیں، اس میں ہے حتی صلیت، حتیٰ کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھ لی ثم اتیتہ، پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا، پھر حاضر ہو گیا۔ جب حاضر ہوا تو نبی پاک نے پوچھا، یہ الفاظ ادھر نہیں ہیں، نبی پاک نے کیا پوچھا؟ آپ نے فرمایا ما منعک ان تأتی، کہ اے ابو سعید تجھے کس شے نے میرے پاس آنے سے روکا؟ کس شے نے روکا تجھے کہ تو میرے پاس آئے؟ تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ جب میں نے بلایا تھا تو اس وقت تو کیوں نہیں آیا تھا؟ یہ نبی پاک نے سوال کیا۔ اب یہ تو آپ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ بعض لوگ ایسے ہی وہ اپنی طرف سے باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، نبی پاک کو تو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو نہ بلاتے، وہ دیکھ نہیں رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی پاک نے اتفاقاً بلایا، اور بلایا جب تو وہ تو نماز پڑھ رہے تھے تو نماز مکمل کر کے گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، تو آپ نے جب پاس سے گزرے تو آپ نے مجھے بلایا، لیکن میں آپ چونکہ گزرے اور آگے جا رہے تھے تو میں آپ کے پیچھے نہ گیا۔ اور آپ نے پھر سوال کیا، جب میں گیا تو پوچھا ما منعک ان تأتی، کہ تو میرے پاس آیا کیوں نہیں جب میں نے بلایا تھا؟ کس شے نے تجھے روکا؟ تو یہ نبی پاک کا پوچھنا کس شے نے روکا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ نبی پاک جانتے نہیں تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، بلکہ اسی حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جانتے تھے، پاس سے گزرے تھے نا، جانتے تھے، لیکن پھر کیوں پوچھا کہ تجھے کس شے نے روکا کہ میرے پاس آئے؟ اصل میں آپ نے یہ بتانا تھا کہ نماز کا بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے، رب کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن رب کی عبادت اپنی جگہ پر، اصل یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میرے ساتھ محبت کرو۔ محبت ہوگی تو ساری باتیں کام آئیں گی، محبت نہیں ہوگی، ادب نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمائی کہ میرے محبوب کی آواز سے
تم اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ جیسے ایک دوسرے کے سامنے تم اونچی آواز میں بولتے ہو، اس طرح میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو یہی ان کو بتانا مقصود تھا، تو نبی پاک نے یہ پوچھا، فرمایا ما منعک ان تأتی، کہ میرے پاس آنے سے تجھے کس شے نے روکا؟ آپ جانتے تھے کہ جواب میں یہ بات وہی کریں گے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، یہی کہیں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتانا یہ تھا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو، جب میرا بلاوا آ جائے تو پھر نماز چھوڑ دو، کیونکہ رب کا بلاوا اور نبی پاک کا بلاوا ایک ہی ہے۔ جسے نبی پاک بلا لیں سمجھیں کہ رب نے اسے بلایا ہے۔ اس لیے اذا دعاکم جہاں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، واحد ہے، اذا دعاکم، اذا دعاکم واحد کا صیغہ لایا گیا۔ کیوں؟ کہ یہاں قسطلانی، علامہ قسطلانی فرماتے ہیں، جو شارح حدیث ہیں اور شارح بخاری ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واحد ضمیر کو لایا گیا ہے دعاکم، اور تثنیہ نہیں لایا گیا، دعواکم نہیں، جب دونوں تم کو بلائیں۔ حالانکہ پہلے ذکر دونوں کا ہے، اللہ کا بھی ہے اور اللہ کے رسول کا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، تو اس کے بعد تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، تثنیہ کی بجائے اللہ رب العزت نے واحد کا صیغہ بلانے پہ ذکر کیا کہ جب وہ تم کو بلائے، وہ دونوں بلائیں، یہ نہیں بلکہ فرمایا جب وہ تم کو بلائے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں علامہ قسطلانی، اس لیے کہ لأن استجابت الرسول کاستجابت الباری جل وعلا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا وہ ایسے ہی ہے جس طرح باری تعالیٰ کا بلانا ہے، اور نبی پاک کی بات پہ اس کا جواب دینا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کی بات کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ یہاں پہ ذکر ہے نبی پاک نے پوچھا کہ تو میرے پاس آیا کیوں نہیں، کس شے نے تجھے روکا؟ ساتھ ہی نبی پاک نے اگلی بات بھی کر دی، فرمایا الم یقل اللہ، یہ باتیں باقی دونوں روایتوں میں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا الم یقل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ نبی پاک نے قرآن پاک کی یہ آیت بھی پڑھ کے ساتھ فرمائی، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب وہ ایک حدیث پاک روایت کے اندر الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ نہیں ذکر کہ ما منعک ان تأتی، لیکن اگلے الفاظ ہیں، نبی پاک نے فرمایا جب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو جب وہ تم کو بلائے؟ اس کے بعد ثم قال لی، پھر اس کے بعد نبی پاک نے مجھے فرمایا، یہ ابو سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں، مجھے فرمایا الا اعلمک، کیا میں تجھے نہ بتاؤں، کیا میں تجھے نہ بتاؤں، کیا میں تجھے نہ سکھاؤں اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن پاک میں جو سب سے عظیم سورت ہے، سب سے عظیم سورت،
عظیم ترین صورت قرآن کے اندر جو ہے، کیا میں تجھے وہ نہ سکھا دوں، کیا وہ نہ بتا دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے نا، عام کے پاس نہیں تھا، نبی پاک کے پاس علم، وہ سارا صحابہ کرام کو جو علم ملا وہ نبی پاک کی ذات سے ہی ملا ہے نا۔ نبی پاک نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تجھے عظیم ترین سورت قرآن کی وہ نہ بتا دوں، سکھا دوں؟ یا عظیم ترین جو کہا گیا ہے وہ کس اعتبار سے؟ دیکھنے میں، پڑھنے میں نہیں، کیونکہ پڑھنے میں تو سورہ بقرہ جو ہے وہ سب سے بڑی ہے، قرآن پاک کے اندر سورت سب سے بڑی وہ تو سورہ بقرہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا میں تجھے قرآن پاک میں عظیم ترین سورت وہ نہ بتاؤں؟ تو یہ عظیم ترین جو فرمایا یہ پڑھنے پر جو ثواب ہے اس ثواب کے اعتبار سے کہ قرآن پاک میں ایسی صورت میں تجھے نہ بتاؤں کہ جب اس کو پڑھا جائے تو پڑھنے پہ جو ثواب ملتا ہے وہ باقی صورتوں کے پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ثواب میں، اس کو پڑھنے پر ثواب میں جو عظیم ترین صورت ہے، کیا میں وہ تجھ کو میں نہ بتاؤں؟ قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تو مسجد سے باہر نکلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے کیا وہ قرآن پاک کی عظیم ترین صورت نہ بتا دوں؟ اس کے بعد فآخذ بیدی، پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ لیا اور ایسے ہی ہم چلتے جا رہے ہیں، اور کدھر جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی سے باہر کی طرف۔ باہر نکلنے کے جب قریب پہنچے تو نبی پاک نے پہلے یہ فرما دیا تھا کیا میں تجھے بتاؤں نا عظیم ترین سورت قرآن پاک کی، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے بتاؤں نا؟ یہ آپ نے فرما تو دیا لیکن ہاتھ پکڑ لیا اور ایسے چل پڑے۔ چلتے میں نے دیکھا کہ آپ تو اب مسجد کا اینڈ ہونے والا ہے، آپ تو ابھی باہر نکل جائیں گے تو پھر وہ میں معروف رہ جاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ پھر بتائیں نا، فرمائیں کہ نہیں وہ وقت ختم۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فلما ارادنا ان نخرج، جب ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مسجد سے نکلیں، ارادہ کیا کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسجد سے نکلنے لگے، بالکل قریب پہنچ گئے نکلنے کے، تو اب تو یہی تھا کہ اگر مزید میں چپ رہتا تو ہم باہر نکل جاتے۔ پس جب ہم نے ارادہ کیا مسجد سے نکلنے کا، نکلنے ہی لگے تھے تو قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انکا قلت لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن، بے شک آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ضرور سکھا دوں گا عظیم ترین سورت قرآن کی۔ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا، میں نے یہ عرض کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی، کہ الحمدللہ رب العالمین یہ سبع مثانی ہے، یہ سبع مثانی ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر جو ذکر آیا ہے نا سبع مثانی کا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو وہ سبع مثانی یہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ عظیم ترین صورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین جو حدیث پاک کے اندر ذکر ہوا ہے یہ صرف ایک آیت کا ذکر نہیں ہے، یہ اگرچہ نبی پاک نے یہی فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی، لیکن یہ بطور نام آپ نے ذکر کیا۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، پہلے آپ کو ذکر کیا میں نے درس قرآن کے اندر بھی، تو قرآن پاک میں کئی نام وہ سورہ فاتحہ کے ہیں، ایک نام یہ بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ایک جملہ پورا، ایک پوری آیت یہ پوری سورت کا نام ہے الحمدللہ رب العالمین، اور مراد یہ ہے سورہ فاتحہ۔
نبی پاک نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ عظیم ترین سورت ہے قرآن پاک کے اندر، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ 7 مثانی ہے، دوسرا نام بھی آپ نے بتا دیا، اور اشارہ بھی کر دیا سورہ حجر کے اندر 14ویں پارہ کے آخری رکوع میں جو اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کر دی، اس کی بھی آپ نے تفسیر کر دی، فرما دیا کہ یہ ہے 7 مثانی۔ اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ اس کو 7 مثانی کیوں کہتے ہیں؟ 7 مثانی، 7 کو کہتے ہیں، یہ 7 آیتیں، جس طرح سورہ ماعون 30ویں پارہ کے اندر ایک سورت ہے، اس کی بھی 7 ہی آیتیں ہیں، جس طرح وہ 7 آیتیں ہیں اسی طرح سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں، اور لا ثالث لہما، تیسری کوئی صورت نہیں ہے کہ جس کی 7 آیتیں ہیں، یعنی مختلف آیتیں ہیں، کسی کی کتنی، لیکن یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی 7 آیتیں ہیں۔ تو یہ 7 آیتیں، 7 کا معنی تو یہ ہو گیا، اور آگے مثانی بھی کہا گیا۔ اس کو مثانی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اوقات کے گزرنے پر اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت بار بار ہوتی ہے، اس لیے اس کو 7 مثانی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر رکعت میں اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو 2 دفعہ تو نماز کے اندر اس کو ضرور پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو 7 مثانی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ثنا سے لفظ ہے، ثنا تعریف کو کہتے ہیں، اللہ پاک کی تعریف۔ تو چونکہ اس کے اندر اللہ پاک کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کی تعریف ہو رہی ہے، تو اس کا ایک نام وہ یہ بھی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور تعریف اللہ پاک کی بار بار ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہ بھی تعریف، رب العالمین یہ بھی تعریف، الرحمن کہنا یہ بھی تعریف، الرحیم یہ بھی تعریف، مالک یوم الدین یہ بھی تعریف۔ تو یہ ساری تعریفیں ہو رہی ہیں، تو گویا کہ بار بار تعریف ہو رہی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں 7 مثانی۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم نے اس سورہ مبارکہ کا نام 7 مثانی رکھ دیا۔ اب یہ ایک حدیث پاک میں نے ذکر کی، لیکن یہ ایک روایت کے اندر الفاظ پھر یہ بھی ہیں، فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیخرج مسجد سے نکلنے لگے تو فذکرت لہ، میں نے یہ بات یاد دلائی، میں نے عرض کیا حضور آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں عظیم ترین صورت بتاؤں گا، تو اب وہ صورت بتا دیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت اس کا ایک عقیدہ اس حدیث پاک سے ہمارے لیے وہ واضح ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا جائے، اور کتنا ادب کیا جائے اس کی کوئی حد نہیں، ٹھیک ہے، ہر شے سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کا ادب، حتیٰ کہ نماز جو کہ ساری عبادتوں میں سے اہم عبادت ہے، اس نماز کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بھی صحابی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور وہ صحابی کو مسئلہ کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ بعد میں حاضر ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ بتاتے ہیں مسئلہ، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوری طور پہ حاضر ہو جاؤ، لہٰذا حاضر ہونا یہ ضروری ہے۔ ترمذی شریف کے اندر بھی ایک حدیث پاک ہے، چونکہ اب یہاں پہ وہ ترمذی شریف موجود نہیں، میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر بھی ایک حدیث پاک ہے، اب اس کے اندر ابو سعید بن معلّہ کی بات ہے، اور یہ بخاری شریف میں 3 جگہ پہ روایتیں آ چکی ہیں۔
ابو سعید بن معلّہ، ان کا نام آپ کو یاد رہے گا، ابو سعید بن معلّہ، کہ جو نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک نے آواز دی، وہ نہیں گئے، نماز سے فارغ ہو کے وہ حاضر ہوئے اور نبی پاک نے پوچھا، اور یہ ساری بات۔ اور ایک روایت وہ ہے ترمذی شریف کی، 2884 حدیث نمبر ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ ذکر ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے، حضرت ابی بن کعب کے پاس۔ یہ اب اور واقعہ ہے، حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو حضرت ابی بن کعب وہ اس دن نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت نماز پڑھ رہے تھے جب آپ تشریف لے گئے، تو وہ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابی، اے ابی، چونکہ آپ وہاں پہنچے، آپ نے فرمایا اے ابی، تو حضرت ابی نے مڑ کر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آواز تو نبی پاک کی ہے، اور مڑ کر بھی دیکھا، یعنی یہ نہیں کہ سامنے سے آپ تشریف لا رہے تھے، تو مڑ کر دیکھنا بتا رہے کہ پیچھے سے، یہ بھی ادب ہی ہے۔ نماز کی حالت میں جب آواز سنی اور انہوں نے پہچان لی کہ آواز تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نماز کی حالت میں انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، اور جب مڑ کر دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، اپنی نماز کو مکمل کرنا تھا، نماز جلدی جلدی پڑھ لی، نماز پڑھ کر پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور جاتے ہی یہ عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو سلام۔ جب انہوں نے جا کے، ان کی کتنی خوش قسمتی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ چل کر خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر پھر آواز دی یا ابی، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے، دیکھ لیا، اب جلدی جلدی نماز پڑھی، سلام پھیرا اور حاضر ہو گئے، حاضر ہو کے سلام عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا وعلیک السلام، اے ابی تجھے بھی سلام، سلام کا جواب دے دیا، اور اسی وقت ساتھ ہی آپ نے اگلی بات کی، فرمایا اے ابی، جب میں نے تمہیں بلایا تھا تجھے کس شے نے حاضر ہونے سے روکا؟ میں نے آواز دی تھی تو کس شے نے روکا تجھے؟ اب یہاں بھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا، وہ نظر آئے، اور وہ تو نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک نے دیکھ کر پھر بلایا، اور دیکھ کر بلانا یہ بھی ہماری تعلیم کے لیے، بتانے کے لیے، وہ یہ ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ نیکی کا جب کام ہونا، نیکی کا کام، تو نیکی کے کام میں دیر نہ کی جائے، نیکی کے کام میں دیر نہ کی جائے۔ اب ایک نیکی تو وہ کر ہی رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اب یہ اس سے بڑھ کر نیکی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آئے اور اس بلاوے پر بندہ حاضر ہو جائے، یہ بھی نیکی تھی۔ تو اس میں تعلیم یہ ہے کہ ایک نیکی اگر کر رہے ہو اور تمہیں موقع ملے اس سے بڑی نیکی کرنے کا، تو اس بڑی نیکی کو، چھوٹی کو چھوڑ دو، بڑی نیکی جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کس شے نے منع کیا، کیوں نہیں آیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل وعید الکریم نے مجھ پر جو وحی نازل کی، کیا تم نے اس میں یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ عرض کیا حضور کیوں نہیں، یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا حضور انشاءاللہ دوبارہ میں اس طرح نہیں کروں گا، دوبارہ میں ایسے نہیں کروں گا،
حضور اگر کبھی پھر ایسا موقع ملا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ نے مجھے بلایا تو پھر ایسے نہیں ہوگا کہ میں نماز پڑھتا رہوں، بلکہ نماز کو چھوڑ دوں گا اور آپ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ فتح الباری کے اندر حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ وہ لکھتے ہیں، شارح بخاری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو ترمذی، نسائی، حاکم، ابن خزیمہ اور بہقی نے بھی روایت کیا ہے، اور علامہ عبد الوہاب مالکی اور ابو الولید مالکی نے لکھا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو نماز میں بلائیں تو اس پر نماز چھوڑ دینا اور حاضر ہو جانا یہ فرض ہے۔ یہ دو مالکی امام ان کی بات ذکر کی اور کہا کہ اگر اس نے اس کو ترک کر دیا، یعنی نبی پاک کی بلانے پر حاضر نہ ہوا، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نماز میں بلائیں تو اس پہ حاضر ہونا واجب ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے نماز بھی باطل نہیں ہوگی۔ اگر نبی پاک بلائیں، نماز بندہ پڑھ رہا ہو، نماز کو وہ چھوڑ دے اور وہ جائے تو اس سے نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی، بلکہ کئی علماء تو وہ یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام کہیں کہ فلاں کام کر اور وہ کام کرے، اس کے بعد کام کر کے فارغ ہو جائے، پھر وہ آئے واپس اور آ کے نماز پڑھے، اس کی پہلی نماز نہیں ٹوٹی، باقی پوری کر لے، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو میں نے ذکر کر دیا باب و فضل فاتحۃ الکتاب، اس کے اندر ایک حدیث پاک کو میں نے آج ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی درس حدیث ہوگا، اس درس حدیث میں اسی باب کی ایک اور حدیث پاک ہے، دو حدیثیں ذکر کی ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ نے، دوسری روایت کو وہ انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں ذکر کیا جائے گا، اور اس حدیث پاک کے اندر جو کچھ ہمارے عقیدے کے مطابق بات ظاہر ہوتی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو اپنی بھی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت اور اطاعت کی اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع اور ہمیں غلامی عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ہر ماہ یہ درس قرآن یہ رہے گا، اور جب تک زندگی ہے اور اللہ پاک جب تک ہمیں صحت تندرستی عطا کرے گا، اسی کی توفیق سے ہم یہ جو آغاز آج کر رہے ہیں یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور یہ صرف بخاری شریف کی حد تک نہیں، کسی بھی حدیث پاک کا درس وہ ہوگا، تو جو بھی مناسب سمجھا جائے گا کہ اس کی ضرورت ہے، اب اس کو بیان کرنا چاہیے، تو حدیث پاک ذکر ہوگی۔ بہر صورت یہ چونکہ آغاز تھا تو آغاز کے اعتبار سے میں نے یہ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ، اس کے فضیلت اور اس کے بارے میں جو روایتیں ہیں، اور کتاب التفسیر کا بھی حوالہ ہو گیا، چونکہ ہم درس قرآن بھی دے رہے ہیں تو میں نے یہ ذکر کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ مدینہ پاک کی حاضری اور بیت اللہ شریف کی زیارت ہم سب کو عطا ہو، اور حرمین طیبین شریفین کی باادب حضوری کے ساتھ حاضری وہ میسر ہے، اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے رب العالمین، ہمارا یہ درس حدیث اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے رب العالمین، ہم سب کو نیک بنا،
اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برے عمل سے ہمیں بچا، ہر گناہ سے ہمیں بچا، ہر غلطی سے ہمیں بچا۔ اے پاک پروردگار، تو ہمارا حامی، حافظ اور ناصر ہو، ہماری مدد فرما۔ الہ العالمین، دین اسلام پر سب کو استقامت عطا فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن سب کو شفاعت نصیب ہو۔ الہ العالمین، صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فیوز و برکات کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھ۔ الہ العالمین، اس ماہ مکرم میں جن بزرگوں کا وصال ہوا، اے پاک پروردگار، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال کر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول